تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذو الحجہ یوم النحر، حج اکبر کے روز ہر سال کروڑوں افراد کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، انہیں نحر کرتے ہیں، اور جانوروں کی اس قربانی کے ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل کی اسراف کو دی گئی قربانیوں، جس کی طفیل آج ہم یہ قربانی کا دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن جو فلسفہ قربانی ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اللہ رب العالمین کی منشا ہے، اگر ہم لاکھوں روپے کا وہ جانور لا کر اللہ کے نام پر قربان کر کے اس فلسفے کو، اس مقصد کو نہ حاصل کر سکے جو اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے ہم سے چاہتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ قربانی محض خون اور گوشت کی قربانی رہ جائے. وہ قربانی اللہ رب العالمین کی ہاں مقبول نہ ہو. اور سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اے ایمان والو، دیکھو یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا شعائر بنایا ہے. ان کی حرمت ہے، ان کی تقریب ہے، ان کی قدر کرنی ہے. اور ان قربانی کے جانوروں میں ہی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا. تو جب ان قربانی کے اونٹوں کو تم سب کے ساتھ کھڑا کر دو تو ان کو نہر کرتے ہوئے محض اللہ رب العالمین کا نام لیا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. اور جب یہ جانور اپنے پہلوؤں کے بل گر پڑے فَقُلُوا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھایا کرو اور محتاج اور سفید پوش لوگوں کو بھی کھلایا کرو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ قربانی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ. اور پھر اللہ رب العالمین فلسفہ قربانی پیش کرتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. دیکھو یہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو، انہیں نہر کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے ان کے خون کی اور ان کے گوشت کی، اور نہ ہی یہ خون اور گوشت اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جو چیز اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے، جو چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، جس چیز سے اللہ رب العالمین راضی ہونے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے کہ خوف کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ڈر کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ اس جانور کو ذبح کیا جائے کہ تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف جانا. جو لوگ ان قربانی کے جانوروں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ رب العالمین کے تقوی کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت وہی اس قربانی کے دن سے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ہر سال 10 ذو
علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام کی دی ہوئی وہ قربانیاں ہیں اسلام کی خاطر، جو کہ اللہ رب العالمین نے ان سے مانگی، اور ہر اس قربانی پہ وہ سر تسلیم خم کرتے رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے مومنین یہ بات یاد رکھو، جب کبھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف چیزوں سے آزمایا، ان سے قربانی مانگی، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے مسلم بنے، اور انہوں نے ہر موقع پر سر تسلیم خم کیا، اور وہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے مانگی اسے بجا رہے ہیں۔ قرآن مجید ہے ربی حبلی من الصالحین، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ بچے کا آنا تھا، اس بچے کی پیدائش تھی، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع کر دی۔ اور وہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی جا رہی تھی، وہ اللہ انسان سے لے کر بھی اسے آزماتا ہے اور انسان کو دے کر بھی اسے آزماتا ہے۔ جو بچہ بڑی مرادوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین سے گر گرا کر مانگا گیا، جب اس بچے کی پیدائش ہو گئی، وہ خواہش اللہ رب العالمین نے پوری کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ ہی ان کی آزمائش شروع کی، اور حکم دے دیا کہ ابراہیم یہ بچہ جو نومولود ہے اور جو اس کی دودھ پلانے والی ماں ہے، اسے لے جا کر وادی مکہ میں چھوڑا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام کا قصہ ہم سے بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم کیا ابراہیم کو کہ اس نومولود بچے کو اور اس کی ماں کو وادی مکہ میں چھوڑاؤ، تو وادی مکہ اس وقت ایک جنگل کی مانند، فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اس وقت مکہ میں کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، پینے کے لیے وہاں پانی موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے وہاں رزق نہیں تھا، رہنے کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں تھی، اور ایک ایسے جنگل میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہیں، اس کی ماں کو لیتے ہیں اور مکہ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ کیا دیتے ہیں؟ جرابۃ فیہا تمر سقاء فیہا ماء، ایک تھیلی ہے جس میں چند کھجوریں موجود ہیں، ایک مشکیزہ ہے جس میں کچھ پانی موجود ہے، اور اس نومولود بچے کو، اس کی ماں کو بیابان جنگل میں اکیلے تنہا چھوڑ کر کچھ بتائے بغیر اپنی سواری پر بیٹھے اور منہ موڑ کر جا رہے ہیں۔ ام اسماعیل جب یہ حالت دیکھتی ہیں، وہ پیچھے دوڑ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور پکار رہی ہیں یا ابراہیم یا ابراہیم، اے ابراہیم اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں چھوڑے جا رہے ہو جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، پلٹ کر اپنے بچے کو اور اس کی ماں کو دیکھ تک نہیں رہے کہ کہیں اگر میں نے پلٹ کر دیکھا میرا ایمان کہیں لرز نہ اٹھے، میں متزلزل نہ ہو جاؤں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ ان کو بغیر دیکھے سیدھے جا رہے ہیں، لا یلتفتوا الیہ، پلٹ کر دیکھ نہیں رہے۔ ام اسماعیل دوڑتی رہی، اے ابراہیم اے ابراہیم، جب تھک گئی اور اندازہ ہو گیا اسماعیل ابراہیم نہیں رکنے والے، تو پھر تھک آ کر پوچھا اللہ الذی امرک بہذا، کیا یہ جو کام تم کر رہے ہو، کیا اس کام پر اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے؟ نعم، اس بات پر سر ہلا دیتے ہیں کہ میری کیا مجال، یہ رب العالمین کا حکم ہے، حکم کی تعمیر میں تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں،
جو الفاظ اس وقت ام اسماعیل کہتی ہیں واللہ اذا لا یضیعن ابدا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں ہم اس جنگل میں تنہا اس چھوٹے سے نومولود بچے کے ساتھ موجود ہیں، تب اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کرے گا، ہمیں اس طرح سے وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ واپس آ جاتی ہے، حوصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حوصلہ ہے ہاجرہ علیہ السلام کا۔ ہم جب اپنا شہر چھوڑ کر کسی کام سے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو اکیلا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، اس شہر میں جو کہ ہرا بھرا بسا ہوا شہر ہے، آباد شہر ہے، وہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو، بھائی کو، والدین کو کہہ کر جاتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے بیوی بچوں کا دھیان رکھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل کو ایک ایسی جنگل میں چھوڑے جا رہے ہیں جہاں دیکھنے والا کوئی بندہ موجود نہیں، جہاں پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے رزق موجود نہیں ہے، اور اس پر ام اسماعیل بغیر کسی گلے شکوے کے اپنے اس مولود بچے کے ساتھ رہ رہی ہیں، کھجوریں کھاتی رہتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہیں، اس مشکیزے سے پانی پیتے رہتی ہیں۔ لیکن کتنا وہ کھجور چلنی تھی اور کتنا وہ پانی چلنا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، وہ عطشہ و عطشت، خود بھی پیاسی ہو گئی اور وہ نومولود بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ جب بچے کی طرف دیکھتی ہیں، یہ تلبا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کا پیٹ سانس پھول رہی ہے پیاس کی شدت سے، بچے کی یہ حالت دیکھتی ہیں۔ ایک خاتون ہے جو تنہا اللہ رب العالمین کے حکم کو ایک جنگل میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بجا رہی، کھڑی ہوتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہیں کہ کہیں سے کوئی پانی حاصل ہو جائے۔ اسی دوران دوڑتے دوڑتے وہ صفا پر چڑھ جاتی ہیں، ہل تری احدن، شاید کوئی نظر آئے جس سے مدد طلب کروں، کوئی نظر نہیں آتا۔ صفا سے اترتی ہیں، مروہ پر چڑھ جاتی ہیں، ہل تری احدن، شاید کوئی نظر آئے جس سے میں پانی مانگوں، مدد طلب کروں، اور اسی حالت میں صفا اور مروہ، مروہ اور صفا کے ساتھ چکر تیزی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر لگا دیتی۔ وساعت کما سعى الانسان المجهول، ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی دیوانہ کسی جگہ پر دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے۔ وہ اللہ خالق کائنات، مالک کل، جب بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور خوب اسے آزما لیتا ہے، اور جب بندہ اس آزمائش کو مکمل کرتا ہے تو اللہ ویسے ہی مدد کرتا ہے جیسے اس وقت ام اسماعیل کی مدد ہوئی کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، اپنا پر یا اپنا پاؤں مارتا ہے، جس سے پانی کا چشمہ ابل جاتا ہے، جسے آج ہم آب زمزم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام، یہ ام اسماعیل کی دی ہوئی وہ قربانی ہے کہ جس وقت میں وادی مکہ ایک جنگل کی مانند تھا، آج ایک ہرا بھرا شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لوگ وہاں جا کر مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں، لوگ وہاں کے پانی کو یہاں پر طلب کرتے ہیں۔ یہ تمام تر نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس وقت دی جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ام اسماعیل نے اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ قربانی دی جو ناقابل تسخیر ہے، جس کو کرنے کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ فقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد۔
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. جب اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اپنی زندگی گزارنے لگے, زمزم کا چشمہ وہاں پھوٹ گیا, ایک قبیلہ آ کر وہاں پہ آباد ہو گیا اور زندگی یوں ہی چل رہی تھی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب بچہ کچھ چلنے پھرنے کے, باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو والدین کے لیے بڑی خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ بچے کو پاؤں لگ گئے ہیں, اب وہ ساتھ چلتا ہے, ساتھ دوڑتا ہے. اور وہ بچہ کہ جو بڑی منادوں کے بعد, بڑی دعاؤں التجاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کیا تھا, جب خوشی کا یہ وقت ہے کہ وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی قابل ہو گیا ہے, خواب دیکھتے ہیں اور وہی آتی ہے اور اپنے بچے سے بیان کر رہے ہیں, اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں, فانظر ماذا ترى, میں نے تو یہ کام کرنا ہے, تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے, تم کیا سمجھتے ہو. باپ تو باپ ہے اور بچے کا جواب ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان, جو حکم آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے آپ اسے کر گزریے, ان قریب اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں باپ بیٹوں نے سر جھکا دیا, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور قریب تھا چھری چل جاتی, اسماعیل ذبح ہو جاتے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے پکارا اے ابراہیم بس کافی ہے. قد صدقت الرؤيا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی تا قیامت مقرر کر دی. وَاتَّرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور جو بعد میں آنے والی امت ہے ان تمام کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کو زندہ رکھا. یہی وجہ ہے کہ ہر سال کا یہ جو دن ہے, یہ حج اکبر, یوم النحر, 10 ذو الحجہ, کروڑوں افراد جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس ذبح کے ساتھ یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دی ہوئی اس قربانی کو, جو ناقابل تسخیر ہے کہ جس کو ہم سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں ہیں حسن سند کے ساتھ, جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو آپ کے الفاظ کیا ہوتے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو فلسفہ قربانی پیش کرتے ہیں. یہ وہ دعا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو سمجھ لیں اور اسی پر عمل پیرا ہو جائیں اور اسی نیت کے ساتھ اپنے جانوروں کو قربان کریں تو جو قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر دی, اور اس قربانی کی بدولت جو اللہ رب العالمین تقویٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے, ہم اس تقوی کو حاصل کر لیں, اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو پائیں. اور آپ کے الفاظ ہوتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین, یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو رہی ہے جو یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے مسلم تھے, اور در حقیقت میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز,
میری قربانی، میری زندگی، میری موت، تمام تر کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. وہ رب کہ جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. یہ دعا پڑھ کے جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اللہم منک ولک ان کہ اے اللہ یہ تیرے لیے تیرے اس ادنا سے بندے کی طرف سے یہ قربانی ہے، آپ اپنا نام لیں گے اسی نیت اسی خلوص کے ساتھ، تو وہ جو جانور خون اور گوشت کا جانور ہے در حقیقت وہ قربانی کا جانور بنے گا. وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگا. اس قربانی پر جب ہم جانور پر چھری چلا رہے ہیں، یہ چھری ہم اس کی گردن پہ چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قربان کر دیں اپنے آپ کو، اپنی انانیت کو، اپنے فخر کو، اپنے تکبر کو، اپنی اعلیٰ ترین سوچ کو اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ رب العالمین کے خلاف جاتی ہوں. اگر یہ قربانی ہمیں وہ چیز سکھا دے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارا تقویٰ چاہتا ہے، اس قربانی سے ہم جان لیں کہ اسلام کے لیے ہم ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو یہ قربانی ہمیں وہ سبق دے کے جائے گی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين